میں تو ابھی ایک بل نکال کے دیکھا آپ کے آنے سے پہلے 70 یونٹ استعمال کیے تھے, وہ بھی 65 روپے پر یونٹ اس کو آلموسٹ پڑتا ہے ود ٹیکسز, کیونکہ فکس چارجز بھی اس میں 1000 روپے کے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود, ہر چیز کے باوجود جو ہم نے پے بیک کے پیریڈز آپ کو دیے ہیں, وی اسٹینڈ بائی دوز. اور وہ اگلے مہینے جیسے نئے نیٹ میٹرز لگیں گے, اور آپ دیکھیں گے نیٹ میٹرز لگنے کی تعداد میں کمی نہیں آئے گی, اچھا بڑھیں گے. یہ آپ کا کلیم ہے, کیونکہ میں اس وقت جو سن رہا ہوں, اور میں نے کافی سارے لوگوں سے اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے بھی بات کی, جو وینڈرز ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو سولر لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مارکیٹ میں اس وقت فیئر ہے. ایک تو جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے ان کا مال پڑا ہوا ہے, وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. جو ہمارے پاس کانٹریکٹس آئے تھے وہ کینسل ہو رہے ہیں. تو اس وقت مارکیٹ میں تو یہ فیئر ہے. نہیں, جنہوں نے مال منگوایا ہوا تھا وہ تو ریٹس کی ریڈکشن ہوتی جا رہی ہے زیادہ سرپلس مال کی وجہ سے. وہ تو ہماری اس اناؤنسمنٹ کے 10 دن پہلے بھی اتنا ہی گلٹ تھا سامان کے اندر, اتنی اوور سپلائی تھی. وہ تو سپلائی ڈیمانڈ کی بیسکلی. لیکن اب تو اور سپلائی تو رہے گی, ڈیمانڈ میرا اگر کم ہو اندازہ گئی ہے کہ آپ ابھی بھی آرام سے 1000 سے 11000 میگا واٹ سالانہ ایڈ کریں گے نیٹ میٹرنگ سسٹمز میں. کیونکہ اب جو دوسرا آرگیومنٹ شروع ہو گیا وہ یہ ہے کہ شاید اب ہمیں یا تو ہائبرڈ کی طرف جانا پڑے گا, یا ہمیں آف گریڈ جانا پڑے گا, کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بیٹریز لگا لے اور وہ اس پہ ٹرانسفر ہو جائے. اس سے تو پھر آف گریڈ اور نقصان ہوگا. آف گریڈ شہزاد بھائی کوئی نہیں جائے گا, لیکن جو بیٹری کی اسٹوریج ہے, جیسی جیسی بیٹری کی ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جائے گی, اگلے 5 سال میں ہونی ہے, جی, اور جیسی بیٹری کی اسٹوریج کی کیپیسٹی اور اس کی کاسٹ بہتر ہوگی, تو لوگ اپنے پاس ریٹین کر کے وہ بجلی بجائے گریڈ میں ایکسپورٹ کرنے کے وہ اپنے پاس رکھیں گے اور رات کو استعمال کریں گے. تو پھر اس کا امپیکٹ تو اور زیادہ ہوگا کنزیومرز پہ, برڈن اور زیادہ آئے گا. اس کا برڈن, اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹریل ڈیمانڈ بھی بڑی ہوگی نا. ہم اپنی بجلی کی قیمتوں کو ویسے بھی تو سستا کریں. یہ جب ہم نے ریگولیشنز لے کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگلے 1 مہینے 1.5 کے اندر بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی خاطر خواہ کمی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹریل ڈیمانڈ آپ کی اوپر جائے گی. تو ہمارا سرپلس کا جو ایشو ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے, جس کو جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, جس کو ہم حل کریں, وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایلیمنیٹ ہوگا. یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ کیونکہ جو سولر کا یوزر ہے, کنزیومر ہے, وہ کیونکہ جب خود بجلی پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ گرڈ سے نہیں لے رہا ہوتا. اس کے جو کیلکولیشنز آئی ہوئی تھی تقریباً 3.2 بلین یونٹس جو ہیں اس کی کمی ہوئی ہے, کیونکہ لوگ اب سولر سے بنا رہے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 90 پیسے پر یونٹ ہے. اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, کیا 90 پیسے کا امپیکٹ ہے جس کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ برڈن بنے؟ نہیں, یہ کیا گیا ہے مستقبل کے لیے. پلیز اس بات کو بار بار ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی, کہ یہ تمام اقدامات مزید سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے لیے کیے گئے. صحیح, آج اگر 90 پیسے ہے تو کل کوئی اس سے زیادہ ہوگا. وہ تعداد بڑھے گی. آپ بجلی, میں اس وقت پول پرائس کے اوپر جو بجلی خریدتا ہوں پوری گریڈ کی, بشمول ہائیڈل کے, فرنس آئل کے, گیس کے, کول کے, نیوکلیئر کے, ہر چیز کے, میں 9.5 روپے 9.70 کا یونٹ خرید رہا ہوں انرجی کاسٹ. میں ان 2,83,000 لوگوں سے 27 روپے کا یونٹ کیوں لوں؟ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ میں کیوں کروں؟ وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے جو نیٹ میٹر والے ہیں. میری ایوریج پول کی پرائس گریڈ کی 9 روپے 70 پیسے ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ویریبل کاسٹ, تو میں نے ویریبل کاسٹ میں خریدنا ہے. کل مفتاح صاحب سے اس پہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ویریبل کاسٹ 9 روپے 70 پیسے ہے تو ہم کیوں 40 سے 45 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ کیوں ہماری بجلی نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اتنی مہنگی ہے؟ مفتاح صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں کیوں ہم اتنی کی بیچ رہے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ جو 18 سے 20 روپے کی تو کیپیسٹی پیمنٹ ہے سر. 18 سے 20 روپے کی وہ ہے, 10 روپے کی آپ کی پول کی انرجی کاسٹ ہے, اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا مارجن ہے, آپ کی این ٹی ڈی سی کا 1.5 روپیہ ہے, یہ 35 روپے جا کے بن جاتے ہیں نا. تو زیادہ فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی 6 مہینے میں جو لاسز ہیں 158 بلین کے ہیں, اس میں اوبویسلی 2 جو ہیں حیدرآباد کا اور سکر کا, اس کا زیادہ نقصان ہے. بٹ بجائے اس کے کہ ہم یہ 90 پیسے, اور چلے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں زیادہ ہوگا, تو فوکس یہاں پہ کتنا ہے ہمارا کہ ہم اس جو نقصان ہے, جو ہمارا لائن لاسز ہو رہے ہیں, اس پہ قابو پائیں؟ نقصان بھی ایک فوکس ہے, لیکن وہ تو اس وقت فائنانس منسٹری بجٹ کاری ہے. اس کا نقصان کم ہونے کی وجہ سے فائنانس منسٹری کے اوپر بوجھ کم ہوگا. آپ کے بجٹ کے لیے بہتر چیزوں کے لیے پیسے استعمال ہوں گے, بجائے اس حرام کا جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہے. بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی نا, کیونکہ وہ بھی ہم قیمت اسے نہیں ہوگا. سرکولر ڈیٹ میں تو ایڈ آن ہوتا ہی ہے نا جا کے. پھر سرکولر ڈیٹ اس وقت ہم لوگوں نے فلیٹ رکھا ہوا ہے, اور ہم لوگوں نے فائنانس منسٹری سے جی اس کو فسکلائز کیا ہوا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ اگر کم ہوگی اس سے وہ بوجھ کم ہوگا.
اور کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر ٹیک اینڈ پے کے کانٹریکٹس جو ہم نے ابھی ریوائز کیے ہیں جی آئی پی پیز کے ساتھ, وہ ہم نے تقریباً 400 ارب روپے سالانہ کا بوجھ کم کر لیا ہے. تو ہم صرف یہ بوجھ نہیں کم کریں, ہم ہر بوجھ کم کریں. اور شہزاد بھائی ایک اور بات بڑی کلیئر ہے, اگر یہ ہم ریگولیشنز نہ لے کے آتے اگلے 10 سال میں باقی کنزیومر 4000 ارب روپے اگلے 10 سال میں ان نیٹ میٹرنگ والے کنزیومرز کو دے رہا ہوتا, اور ان کا جو بوجھ ہے اضافی اگلے 10 سال کے اندر 4000 ارب کا, جو پچھلی آئی پی پیز کا آج ہم ان کو بلیم کرتے ہیں, ان کے الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے, یہ سسٹم ایک بوجھ ہوتا اور آج ہمیں بلیم کر رہے ہوتے کہ آپ نے ریگولیشن صحیح وقت کے اوپر چینج کیوں نہیں کی. لیکن اس سے ایک ڈسپیرٹی نہیں پیدا ہو گئی کہ جو 2,80,000 یا 83,000 کنزیومر ہیں انہوں نے تو لگا لیے, ان کے 7 سال کے کانٹریکٹ ہیں, کچھ لوگوں کا پے بیک پیریڈ مکمل ہو گیا ہوگا, کچھ لوگ اگلے 4-5 سال میں اس سے مستفید ہوں گے. لیکن اب جب سولر پینل سستے ہوئے کیونکہ پہلے اس کی کاسٹ بھی زیادہ تھی, تو جو دوسرے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں اس پہ, کیونکہ آپ لوگوں نے خود بتایا نا یہ 7-8 بڑے شہروں میں استعمال ہو رہا ہے, تو جو اب جو جانا چاہے گا اس کے لیے تو اتنا فیزیبل نہیں رہا. تو ایک ڈسپیرٹی نہیں ہے کہ جو پرانا کنزیومر ہے اس کو بڑا اچھا ریٹ مل رہا ہے, جو نیا کنزیومر ہے اس کو نہیں ملے گا. آپ جو سرمانے نئے کنزیومرز کے لیے فیزیبل رہا ہے بہت, 3.5-4 سال کا پے بیک پیریڈ کسی بینکر سے پوچھیں بڑا اچھا ہوتا ہے, 3-4 سال میں پیسے جس کے پورے, لیکن اس کے لیے اتنا پروفیٹیبل نہیں رہا جو پچھلوں کے لیے تھا. ہم نے کانٹریکٹس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا اگر 5 کلو واٹ اور 10 کلو واٹ کے ساتھ جو بھی تم معاہدے کر چکے ہو اس کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے ہم نے اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کیا. کیونکہ پرائم منسٹر کا تو 2 سال پہلے یہ ویژن تھا کہ ہم 10,000 میگا واٹ تک جانا چاہتے ہیں. 10,000 میگا واٹ تک اگر سولر چلا گیا تو پھر جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کو رو رہے ہیں وہ کہاں پہنچ جائے گی, اور جا رہے ہیں. اور ہم اگلے 8 سال کے اندر 8,000 تو پھر میگا ان پاور واٹ پلانٹس کا اور آئی پی پیز کا کیا کریں گے جن سے آپ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, جس کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ عام کنزیومر پے کر رہا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے تمام آئی جی سیپ کے اندر فیکٹرڈ ہے. ہم اس میں بجلی کی قیمتوں کے اندر اپنی نئی پالیسی کی کمی لے کے آ رہے ہیں. ہم نے 10,000 میگا واٹ پلانٹس کو جو آگے خریدنے تھے ٹریش کر دیا اس وقت, جو کمٹمنٹس کر چکے ہوئے تھے لیکن جن کی ایل او ایس اور فائنینشیل کلوز دیے ہوئے تھے ہم نے ان کو سسٹم میں سے نکال دیا ہے. جو بجلی کی قیمتوں کو اگلے 10 سال میں انہیں اور اوپر لے کے جانا تھا, تو ہم صرف ایک نیٹ میٹرنگ کی ریگولیشن چینج نہیں کر رہے, ہم نے آئی پی پی سے لے کے فیوچر آئی پی پی سے لے کے جو بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے ویس صاحب کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو. میں نے کل یہ اپنے پروگرام میں بڑا تفصیل سے بتایا کہ 2016-17 میں جو پاور پلانٹس لگے وہ ایل این جی پہ بھی تھے, وہ کول پہ بھی تھے, وہ فرنس آئل پہ بھی تھے, کچھ گیس پہ تھے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا نون لیگ کی حکومت, آپ بھی اس وقت وزیر تھے پاور کے, کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آئی کچھ پلانٹ لگ رہے تھے, کچھ لگنا باقی تھے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ان کو کینسل کیا ہے. پھر کہا گیا کہ نہیں امپورٹڈ فیول پہ ہمیں نہیں جانا, اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی خرچ ہوتا ہے, امپورٹڈ فیول سے ہم مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں, اب ہم سولر پہ جائیں گے. اور اب لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اب آپ سولر کی بات کر کے اس پہ بھی ہم جب چینج کر رہے ہیں اس کی ریگولیشنز کو, تو شاید ہم نے پھر کوئی غلط فیصلہ کیا تھا, پھر ریورس کر رہے ہیں اس کو. تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے نا ہمیں. تو ہم نے اس وقت بھی جی سولرائزیشن کا نیٹ میٹرنگ کا جب میں وزیر تھا یہ ریٹس میں نے دیے تھے, اس وقت 9 روپے پر یونٹ ہوتا تھا. نیپرا نے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے اس کو 27 روپے یونٹ لے کے گئے. اس وقت بھی صحیح فیصلہ تھا اس کی پرولیفریشن کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے, آج بھی صحیح فیصلہ ہے. آج بھی میں اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ بائی کرتا ہوں کہ نہ صرف ریٹس ریوائز ہوئے ہیں, بوجھ کم ہوا ہے, لیکن انویسٹر کے لیے ریٹس بہترین ہے. اور دوسرا ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے ہم نے 400 ارب روپے سالانہ بچائے ہیں, اس کا امپیکٹ بیس ٹیرف پہ کب نظر آئے گا ہمیں؟ ابھی انشاءاللہ اعلان جب پرائم منسٹر صاحب کریں گے آئے گا اس پر, کیونکہ ابھی تک تو ہم فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تو دیکھ رہے بینیفٹ آ رہا ہے, بیس پرائس تو کم نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر آئے گا سر. ہم نے جو 1,400 ارب روپے اگلے 10-12 سال کے اندر سیو کیا ہے ان آئی پی پی سے لے کے, وہ تقریباً 350-400 ارب روپے سالانہ کا بنتا ہے. صحیح, مختلف امپیکٹ اس کا جو ہے, اور وہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ اس حوالے سے بتا دیں کہ ای سی سی نے تو منظوری دے دی ہے, اب آگے کیا ہوگا؟ کابینہ منظوری دے گا, پھر نیپرا اس کو کرے گا, یا نیپرا کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ اس کو چینج کر دے؟ سر کیبنٹ کے اندر ریٹیفائی ہوگا, یہ ہر ای سی سی کی ڈیسیشن ہوتی ہے, اور پھر ہم ایک اس کو نیپرا کو ایک اس کی ڈٹرمنیشن کے لیے درخواست ڈالیں گے.
اور آپ نے یہ بھی اب ایک اس میں فیصلہ کر لیا کہ وہاں بھی public hearing ہوگی. آئندہ نیپرا جو ہے اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے, اس میں گورنمنٹ اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی پرائز کی. نہیں, آج تک نیپرا چینج کرتا رہ گیا ہے پرائسز کو ڈپینڈنگ آن دی بیسک فریم ورک جو ہمیں, یعنی حکومت کہتی ہے کہ پول پرائز کے مطابق ہو انرجی کے, حکومت کہتی ہے کہ 1.5 فریم ورک حکومت دے گی نیپرا, لیکن اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کو پرائز کو چینج کر سکے گا, اختیار ان کا ہوتا ہے. لیکن جو اب نئے کانٹریکٹ پر آئیں گے 10 روپے والے, وہ بھی 5 سال کے لیے کانٹریکٹ رہے گا, اب 7 سال نہیں 5 سال رہے گا, 5 سال کا کانٹریکٹ. صحیح ہے. ایک اور مجھے اس پہ بات بتائیے گا کہ یہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت تو برقرار رکھی ہے اور ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ گری تھی, لیکن کیونکہ لیوی اب 10 روپے بڑھا دی گئی ہے آئی ایم ایف کے اس وزٹ کے بعد 60 سے 70 روپے کر دیے, تو اس کا امپیکٹ پاس آن نہیں کیا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں آئے گا. پاور سیکٹر میں کیا تو بنتی ہے اس کا بینیفٹ دینے کی؟ لیوی تو obviously پیٹرول اور دی ڈیزل دی فاسل فیول ہے جی, اس سے آپ کی کلائمیٹ کے اندر بہت خرابی ہوئی ہے, ایئر پولوشن ہوئی ہے, قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی بہت کم ہوئی ہیں پچھلے کئی عرصے میں. جو کمی آتی رہی ڈائریکٹ کنزیومر تک جاتی رہی. اب ہماری پالیسی میکنگ کے مطابق ایک بہتر فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جتنی کم ہوگی استعمال زیادہ ہوگا, آپ کے امپورٹ بل کے اوپر اضافہ ہوگا, آپ کے زر مبادلہ کے اوپر جو فارن ایکسچینج ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے. the more you consume, ایک انہیلدی فیول ہے. اس کے بجائے آپ کا گریڈ ہیلدی ہے. آپ کا گریڈ اس وقت 60% بجلی کلین انرجی پروڈیوس کر رہا ہے, سولر, ونڈ, ہائیڈل اور نیوکلیئر. اس کی جو سیونگ ہوگی وہ کبھی نہ پاس آن کرنے کی, وہ تقریباً اس وقت جو سیونگ ہے وہ تقریباً 100-125 ارب روپے سالانہ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. 100-125 ارب روپے اگر سالانہ آپ آگے پاس آن پیٹرول اور ڈیزل والوں کو نہ کریں اور اپنے پاس ریٹین رکھیں, اس سے آپ کی بجلی کی یونٹ کے اندر کمی آتی ہے اسی کے مطابق. لیکن فی الحال تو جو لیوی ہم لگا رہے ہیں وہ تو ہم جو ٹیکس ریونیو میں نہیں اکٹھا کر سکتے, وہ ہم نان ٹیکس ریونیو کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اپنی فسکل گیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نا, کیونکہ اگر بینیفٹ پاس آن کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ 10 روپے آپ کنزیومر کو دے دیتے پیٹرول کی مد میں. نہیں, یہ لیوی جتنی بھی پی ڈی ایل کا اضافہ ہوا ہے یہ ساری پرائم منسٹر صاحب کی پولیٹیکل اور ہمارے ساتھ خود اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, اور ان کا اپنی نیت ہے کہ میں تب صرف پاس آن نہیں کروں گا جب میں بجلی کے ریٹوں کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر کیونکہ اب تک تو یہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے جس پہ لیوی بھی آتی ہے وہ تو ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹیکس نہیں بڑھا پا رہے ہوتے, اور جب ٹیکس بڑھا بھی لیتے ہیں تو وہ ڈیویزبل پول میں چلا جاتا ہے. آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ آپ لیوی لگائیں تاکہ یہ پیسہ وفاق کے پاس ہی رہے, تو یہ تو فسکل گیپ کو فل کرنے میں ہے نا. یہ کنزیومر کے لیے رکھا گیا اور یہ کنزیومر کو الیکٹریسٹی کے کنیکشنز کے اندر اس کی قیمت کے اندر کمی کے اندر لے کے آنے کے لیے ہی رکھا گیا ہے.